اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو آواز آفیشیل کے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج تمام ناظرین کے لیے افغان طالبان کون ہیں، طالبان کے عروج، زوال اور اب دوبارہ عروج کی داستان آج ہم اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ وہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور نئے آنے والے تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ بر وقت ملتی رہے۔ 2001 میں امریکہ کی قیادت میں غیر ملکی افواج کے افغانستان پر حملہ آور ہونے کے بعد ملک پر طالبان کی حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد سے وقت کے ساتھ ساتھ طالبان کی طاقت میں دوبارہ اضافہ ہوا، اور اب غیر ملکی افواج کے انخلاء کے آغاز کے چند ماہ بعد ہی اس گروپ نے پھر سے دارالحکومت کابل سمیت افغانستان کے بیشتر علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، اور ایک مرتبہ پھر افغانستان میں پراسرار اقتدار آنے والا ہے۔ افغانستان میں تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے طالبان جنگجوؤں نے گزشتہ 2 ماہ میں جتنے علاقوں پر قبضہ کیا ہے، اتنا وہ سن 2001 میں اقتدار سے علیحدہ کیے جانے کے بعد سے کبھی نہیں کر سکے تھے۔ طالبان نے 2 دہائیوں پر محیط جنگ کے بعد مئی 2021 سے ایک مربوط طریقے سے دوبارہ افغان فوج کی چوکیوں، قصبوں، بڑے شہروں سے متصل دیہات اور صوبائی ہیڈ کوارٹروں کو قبضے میں لینا شروع کیا، اور اگست کے مہینے میں ان کی پیش قدمی میں ایسی تیزی آئی کہ عسکری ماہرینوں یا دفاعی تجزیہ کار وہ سب کے اندازوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے 15 اگست کو کابل میں داخل ہو چکے ہیں۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان سن 2018 میں براہ راست بات چیت کا آغاز ہوا تھا، اور فروری 2020 میں دونوں فریقین کے درمیان توامن معاہدے پر دستخط ہوئے تھے، جس کے تحت امریکہ نے افغانستان سے انخلاء کو یقینی بنانے جبکہ طالبان نے امریکی فوجیوں کو حملوں سے بچانے کی ذمہ داری لی تھی۔ طالبان سے یہ وہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ اپنے زیر انتظام علاقوں میں القاعدہ یا کسی دوسرے عسکریت پسند گروہ کی عہدیداری قائم نہیں ہونے دیں گے۔ تاہم اس معاہدے کے باوجود طالبان کی جانب سے افغان سیکیورٹی فورسز اور سویلین آبادی کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ طالبان کا اقتدار تک کا سفر۔ طالبان پشتون زبان کا لفظ ہے جس کے معنی طالب علم کے ہیں، اور یہ 1990 کی دہائی میں سوویت افواج کے انخلاء کے بعد پاکستان کے شمالی اضلاع میں طاقتور ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر پشتون قومیت کے افراد پر مبنی اس تحریک نے مذہبی مدارس میں سر اٹھایا جنہیں سعودی عرب کی جانب سے امداد دی جاتی تھی، اور جہاں سخت غیر سنی اسلام پر مبنی نصاب پڑھایا جاتا تھا۔ طالبان کی جانب سے پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں جس بیانیے کا پرچار کیا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد ان علاقوں میں امن کی بحالی اور سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی، اور اسلامی قانون یعنی شریعہ کا نفاذ یقینی بنایا جائے گا۔ جنوب مغربی افغانستان سے طالبان نے آہستہ آہستہ ملک کے بیشتر علاقوں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا، اور ستمبر 1995 میں انہوں نے ایران کی سرحد سے متصل صوبہ ہرات پر باقاعدہ قبضہ کیا، اور اس سے ایک برس بعد ہی انہوں نے افغان دارالحکومت کابل پر بھی قبضہ کر لیا۔ سوویت یونین کے شکست دینے والے افغان مجاہدین کے بانیوں میں سے ایک برہان الدین ربانی کو اقتدار سے ہٹا دیا۔ سن 1998 تک طالبان نے افغانستان کے 90% علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ افغان عوام نے سوویت افواج کے انخلاء کے بعد مجاہدین کے اقدامات اور ان کے جانے کے بعد ملک میں ہونے والی خانہ جنگی کو دیکھتے ہوئے طالبان کو خوش آمدید کہا۔ آغاز میں ان کی شہرت کی بڑی وجہ کرپشن کے خاتمے کے لیے اقدامات
لاقانونیت کا خاتمہ اور علاقے میں سڑکوں کے قیام اور اپنا کنٹرول مضبوط بنانے کے لیے تجارت کو بہتر بنانا شامل تھا۔ تاہم طالبان نے اسلامی سزاؤں کے نفاذ کا آغاز بھی کیا، جیسے قتل کے مجرموں یا زنا کرنے والوں کو سر عام پھانسیوں اور چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹنا وغیرہ شامل تھے۔ مردوں کے لیے داڑھیاں رکھنا جبکہ خواتین کے لیے برقع پہننا لازمی قرار دیا گیا۔ طالبان نے ٹیلی ویژن، موسیقی اور سینما پر بھی پابندیاں عائد کر دیں اور 10 سال سے زیادہ عمر کی لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی لگا دی۔ طالبان پر انسانی حقوق اور ثقافتی خلاف ورزیاں کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال سن 2001 میں سامنے آئی جب طالبان نے وسطی افغانستان میں معروف مبینہ بدا کے تاریخی مجسمے تباہ کر دیے۔ القاعدہ کی پناہ گاہیں۔ دنیا کی توجہ صحیح معنوں میں طالبان پر اس وقت پڑی جب نیو یارک میں 9/11 کے حملے ہوئے۔ طالبان پر ان حملوں کے سرغنہ اسامہ بن لادن اور ان کی تنظیم القاعدہ کو پناہ دینے کا الزام عائد کیا گیا۔ 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ کی سربراہی میں اتحادی ممالک کی افواج نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور ستمبر کے پہلے ہفتے تک طالبان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اس وقت چند اہم اشخاص کی تلاش میں دنیا کی سب سے بڑی مہمات چلائی گئی، لیکن اسامہ بن لادن طالبان کے رہنما ملے۔ محمد عمر اور دیگر سینئر رہنما کامیاب رہے۔ اکثر سینئر طالبان کمانڈروں نے پاکستان کے شہر کوئٹہ میں پناہ لی اور وہاں سے انہوں نے طالبان کو ہدایات دینا شروع کی۔ تاہم پاکستان کی جانب سے کوئٹہ شوری کی موجودگی پر لا علمی کا اظہار کیا جاتا رہا۔ افغانستان میں غیر ملکی افواج کی تعداد میں اضافے کے باوجود طالبان نے آہستہ آہستہ اپنا کنٹرول واپس لیا اور پھر اس میں اضافے کرتے گئے۔ یوں ملک کے بیشتر علاقے غیر محفوظ ہو گئے اور ملک میں تشدد 2001 کی سطح تک جا پہنچا۔ طالبان نے کابل پر متعدد حملے کیے اور ستمبر 2012 میں گروپ نے نیٹو کے کیمپٹن اڈے پر بڑا حملہ کیا۔ سن 2013 میں مذاکرات کے ذریعے امن کے قیام کی امیدیں کچھ دیر کے لیے اس وقت بحال ہوئیں جب طالبان نے قطر میں اپنا دفتر کھولا تھا، تاہم دونوں اطراف موجود عدم اعتماد میں اضافہ ہوتا رہا اور تشدد کا سلسلہ جاری رہا۔ اگست سن 2015 میں طالبان نے اس بات کو تسلیم کیا کہ انہوں نے ملا عمر کی موت کو 2 سال تک چھپائے رکھا، جن کی وفات اطلاعات کے مطابق پاکستان کے ایک ہسپتال میں ہوئی تھی۔ اس سے اگلے مہینے گروپ کے مطابق اس نے اپنے ہی مختلف گروہوں کے درمیان ہفتوں پر محیط لڑائی کا خاتمہ کرتے ہوئے نیا رہنما چنا ہے، یعنی ملا عمر کے نائب کی حیثیت سے کام کرنے والے ملا منصور۔ اس دوران طالبان نے سن 2001 میں شکست کے بعد سے پہلی مرتبہ ایک اسٹریٹجک اہمیت رکھنے والے شہر قندوز کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ملا منصور مئی 2016 میں ایک امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے اور ان کے متبادل کی حیثیت سے ہیبت اللہ اخوانزادہ کو طالبان کا سربراہ مقرر کیا گیا اور وہ آج بھی گروپ کے سربراہ ہیں۔ غیر ملکی افواج کی موجودگی اور افغانستان سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور اسلحے کی فراہمی پر اربوں ڈالر خرچ کیے جانے کے باوجود طالبان کو ختم نہیں کیا جا سکا اور ملک کے دور دراز علاقوں میں ان کی سرگرمیاں جاری رہیں۔ وہ ان علاقوں میں اپنے آپ کو منظم کرتے رہے اور اپنی طاقت میں اضافہ کرتے رہے۔ ملک کے جن علاقوں میں ان کی سرگرمیاں جاری رہیں اور وہ زور پکڑتے رہے، ان میں جنوب اور جنوب مغربی علاقوں کے علاوہ شمال میں ہلمند، قندھار، ارزگان اور زابل کے صوبے شامل تھے۔ جنوب میں
فریاب کی پہاڑیوں، شمال مغربی پہاڑیوں اور شمال مشرق میں بدخشاں کے پہاڑوں میں بھی طالبان کی سرگرمیوں کو نہیں روکا جا سکا۔ سن 2017 میں طالبان بہت سے اضلاع میں پوری طرح مستحکم ہیں۔ اس سروے سے یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ وہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی سرگرم ہیں اور ہفتہ آور یا ہر ماہ حملے کرتے رہتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ماضی میں لگائے جانے والی اندازوں سے زیادہ منظم اور مضبوط ہیں۔ ملک کی 1.5 کروڑ آبادی، جو مجموعی آبادی کا نصف حصہ ہے، وہ طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں رہتی رہیں، جہاں طالبان کھلم کھلا موجود تھے اور مسلسل سرکاری فورسز پر حملہ کرتے رہتے تھے۔ انخلاء کا انتظار۔ فروری 2020 ہونے والے معاہدے کے بعد ایک برس تک طالبان نے اپنی حکومت عملی تبدیل کرتے ہوئے شہریوں اور فوجی چوکیوں پر حملے کرنے کی بجائے ٹارگٹ کلنگ کا راستہ اپنایا اور افغان سویلینز میں دہشت پھیلانے کی کوشش کی۔ طالبان کے حملوں کا نشانہ بننے والوں میں صحافی، امن کو فروغ دینے والے سماجی کارکن اور طاقتور عہدوں پر فائز خواتین سے یہ پتہ چلا کہ ان کے شدت پسند نظریات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، صرف ان کی حکومت عملی تبدیل ہوئی۔ افغان حکام کی جانب سے بین الاقوامی مدد کے بغیر طالبان کا مقابلہ نہ کر سکنے کے خدشات کے باوجود امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نے اپریل 2021 میں اعلان کیا کہ تمام امریکی افواج افغانستان چھوڑ دیں گی۔ ایک عالمی قوت کو 2 دہائیوں تک اپنے اوپر حاوی نہ کرنے والے طالبان نے اب تیزی سے متعدد علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا ہے، اور پھر سے یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ غیر ملکی افواج کی غیر موجودگی میں کابل میں حکومت گرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ طالبان اب پہلے سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں موجود ہیں اور نیٹو کے اندازے کے مطابق ان کے لشکر میں اب 85,000 جنگجو شامل ہیں۔ طالبان نے 15 اگست تک ملک کے 34 میں سے 25 سے زیادہ صوبوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور ملک کا کوئی بھی اہم شہر ایسا نہیں جہاں طالبان کا قبضہ نہ ہو۔ اس مرتبہ کی پیش قدمی میں طالبان کی توجہ شمالی افغانستان کے ان علاقوں پر خاص طور پر رہی ہے جو ان کے گزشتہ دور اقتدار میں ان کے زیر اثر نہیں آ سکے تھے۔ طالبان کی پیش قدمی اکثر فریقین کی سوچ سے زیادہ تیز بھی رہی ہے۔ جنرل آسٹن ملر، جو افغانستان میں امریکہ کی سربراہی میں موجود مشن کے کمانڈر ہیں، نے جون میں خبردار کیا تھا کہ ملک میں بدترین خانہ جنگی کا آغاز ہو سکتا ہے جو دنیا بھر کے لیے خدشے کا باعث بن سکتا ہے۔ امریکی خفیہ اداروں کی جانب سے کیے گئے تجزیے کے مطابق افغان حکومت امریکی افواج کے انخلاء کے 6 ماہ بعد ہی گر سکتی تھی، تاہم طالبان انخلاء کی حتمی تاریخ سے بھی پہلے ہی کابل پہنچ کر اپنی حکومت بنانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔